بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کے مطابق جس دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور پھر ان سے ان کے تمام نیک اور بد اعمال کا حساب لے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی، اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہے۔ علامات قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے دنیا کا ظلم و جبر سے پر ہونا، امام مہدی کا ظہور ہونا وغیرہ۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعۃ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کب آئے گی اس کا بالکل صحیح علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام سورہ قیامت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج چاند جمع کر دیے جائیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کی 72 نشانیاں ہیں۔ جب لوگ نماز ضائع کرنا شروع کر دیں، امانت میں خیانت کرنے لگیں، سود کھانے لگیں، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں، خون ریزی کو معمولی بات سمجھا جانے لگے، اونچے گھر بنانے لگیں، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کرنے لگیں، صلہ رحمی ترک کر دیں، جھوٹے کو سچا سمجھا جانے لگے، مرد ریشمی کپڑا پہننے لگیں، ظلم ہر طرف پھیلنے لگے، طلاق کثرت سے ہونے لگے، موت ناگہانی آنے لگے، خائن ایماندار ہو جائے، ایماندار خیانت کرنے لگے، آسمان سے خون یا پتھر کی بارش ہونے لگے، بارشیں کم ہونے لگیں، اولاد نالائق پیدا ہونے لگے، بخیل لوگوں کی کثرت ہو جائے، صحیح لوگوں کی کمی ہو جائے، امراء فاجر اور وزراء جھوٹے بن جائیں، قاری فاسق بن جائیں، بکریوں کا چمڑا پہننے لگیں، دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ریلوے سے زیادہ تلخ ہو جائیں، سونے چاندی کی کثرت ہو جائے، واعظ اور خطیب بہت ہوں گے لیکن امر بالمعروف کم ہوگا، قرآن کو زیورات پہنائیں گے، ممبر لمبے تیار کریں گے، شراب پی جائے گی، حدود معطل ہو جائیں گی، ننگے پاؤں ننگے بدن والے بادشاہ بن جائیں، عورت شوہر کی تجارت میں شریک ہوگی، عورتیں مردوں کی ہم شکل بنیں گی، لوگ غیر اللہ کی قسمیں کھائیں گے، مرد بلا حجاب گواہی دیں گے، اسلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا اور دین سے دنیا کمائی جائے گی، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، قوم کا سردار ذلیل اور کمینہ ہوگا، بیٹا باپ کا نافرمان ہوگا اور دوست کو باپ پر ترجیح دے گا، شوہر بیویوں کی اطاعت کریں گے، فاسقوں کی آواز مسجدوں سے بلند ہوگی، لوگ گانے بجانے والی عورتوں کو پسند کریں گے اور سرے راہ شراب نوشی ہوگی، ظلم پر فخر کیا جائے گا، انصاف فروخت ہوگا، ظالموں کے مددگاروں کی کثرت ہوگی، شیر چیتوں کی کھال بچھا کر بیٹھیں گے، پچھلی امت اگلی امت پر لعنت کرے گی، لوگ قرآن موسیقی کی طرز پر پڑھیں گے۔ جس وقت یہ باتیں ظہور پر آ جائیں اس وقت سرخ آندھی، صورت مسح ہو جانے اور آسمانی عذاب کا انتظار کرو، جس وقت صرف زبانی جمع حرج باقی رہ جائے گا اور عمل نام کو نہیں ہوگا، لوگ ظاہر میں کچھ اور باطن میں مختلف ہوں گے، صلہ رحمی باقی نہ رہے گی، یاجوج ماجوج کی قوم دنیا میں نکل پڑے گی اور افراتفری مچ جائے گی، مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا، کوہ صفا زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا جانور برآمد ہوگا، دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، سب ایماندار مر جائیں گے، کانا دجال دنیا میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مل جائیں گے اور اس کے کہنے پر چلیں گے، تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ اس کے علاوہ قیامت کی علامات صغریٰ یہ ہیں، لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے،
ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ جب یہ علامات پوری ہو جائیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اور لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ پھر پے در پے کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح یا ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اس وقت ہم مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامات نہ دیکھ لو۔ دہان یعنی دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، زمین کا مشرق میں دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنسنا، آگ کا ظاہر ہونا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر سب جن و انس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دجال نمودار ہوگا اور 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال رہے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے۔ وہ اس طرح ہیں جیسے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسے ڈھونڈیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ پھر لوگ 7 سال تک اس حالت میں رہیں گے کہ کوئی سے 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی تک نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روئے زمین پر ایک بھی ایسا آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھلائی یا ایمان ہوگا، مگر وہ ہوا اس کی روح قبض کرے گی، یہاں تک کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے جگر میں گھس جائے گا تو وہاں بھی وہ ہوا داخل ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندوں جیسا ہلکا پن اور درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، نہ اچھائی کو اچھا سمجھیں گے اور نہ برائی کو برا جانیں گے۔ شیطان کوئی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، کیا تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے؟ وہ کہیں گے، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بت پوجنے کا حکم دے گا اور وہ اسی حالت میں رہیں گے، ان کا رزق اترتا ہوگا، ان کی معیشت بہت اچھی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کی ایک جانب کو جھکائے گا اور دوسری جانب کو اونچا کرے گا، یعنی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا شخص جو اسے سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ پچھاڑ کھا کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی گر کر مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل فرمائے گا جو ایک پھوار کی مانند ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی، اس سے انسانوں کے جسم اگائیں گے۔ پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو وہ سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر کہا جائے گا، لوگو اپنے پروردگار کی طرف آؤ، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو لا کھڑا کرو، ان سے سوال پوچھے جائیں گے، حکم دیا جائے گا آگ میں بھیجے جانے والوں کو اپنی صفوں سے باہر نکالو، پھر پوچھا جائے گا کتنوں میں سے کتنے، اور کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ تو یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور وہی دن ہوگا جب دیدار جمال کرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔